5 دہائیوں سے زائد عرصے تک شام پر حکومت کرنے والے آل اسد خاندان کے اقتدار کا سورج 8 دسمبر 2024 کا سورج طلوع ہونے سے قبل غروب ہو گیا۔ شام میں باغیوں نے مختلف شہروں کے بعد 8 دسمبر کو دارالحکومت دمشق پر بھی قبضہ کر لیا، جبکہ بشار الاسد ملک سے باہر چلے گئے، فرار ہو گئے۔ صدر بشار الاسد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد باغی گروپ تحریر الشام ملیشیا کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے اپنے بیان میں کہا کہ پرامن انتقالی اقتدار تک سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے۔ بشار الاسد اقتدار میں کیسے آئے؟ یہ شام کے صدر حافظ الاسد کے صاحبزادے ہیں۔ الاسد خاندان کا تعلق شام کے ایک نصیری، جسے الوی بھی کہا جاتا ہے، قبیلے سے تھا۔ بشار الاسد کو اقتدار اپنے باپ کے صدر ہونے کی بنا پر ملا۔ شام کو انگریزی میں سیریا اور عربی میں سوریا کہتے ہیں۔ 10 جون 2000 کو سوریا کے صدر حافظ الاسد طویل بیماری کے بعد 70 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ حافظ الاسد 1964 میں سوریا کی فضائیہ کے کمانڈر کے عہدے پر فائز ہوئے اور اس کے 3 سال بعد وزیر دفاع بنے۔ 1970 میں انہوں نے ایک کودتا یعنی بغاوت کے ذریعے سوریا کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر باس پارٹی کے لیڈر منتخب ہوئے۔ 1 سال کے بعد وہ ریفرنڈم کے ذریعے سوریا کے صدر بنے اور پھر کئی ریفرنڈموں کے ذریعے آخری دم تک عہدہ صدارت پر باقی رہے۔ 1967 میں 1967 میں عربوں اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والی جنگ کے دوران حافظ الاسد سوریا کے وزیر دفاع تھے۔ اس جنگ میں صہیونی حکومت نے جولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن 1973 میں حافظ الاسد اپنی فوج کو مضبوط کر کے جولان پہاڑیوں کے ایک حصے کو واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ صہیونی حکومت کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور اسلامی جمہوریہ ایران جیسے صہیونیت مخالف ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنا حافظ الاسد کے دور کی سوریا کی خارجہ پالیسی کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ حافظ الاسد کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد کو صدر منتخب کیا گیا۔ انہوں نے بھی اپنے والد کی پالیسیوں کو آگے بڑھایا، خطے میں جاری صہیونیت مخالف مواد پر سوریا کے بنیادی کردار کو محفوظ رکھا، جو امریکہ، اسرائیل اور خطے میں ان کے حامی ممالک کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ چنانچہ صدر بشار الاسد کو ایک ایسی خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑا جس میں ترکی، سعودی عرب اور قطر سمیت کئی دیگر ممالک کا ہاتھ نمایاں تھا۔ 1973 کی اسرائیل سے جنگ، شام اور مصر نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا تھا تاکہ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیلی قبضے میں جانے والی زمین کو دوبارہ حاصل کیا جا سکے، مگر اس جنگ میں دونوں ممالک کو شکست ہوئی اور شام گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کو دینے پر مجبور ہو گیا۔ 1982 حما میں قتل عام۔ حافظ الاسد حکومت نے حما شہر میں اخوان المسلمین کی تحریک کے خلاف خونی آپریشن کیا۔ مختلف تخمینوں کے مطابق حکومتی کریک ڈاؤن میں 10 سے 40 ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ 1994 میں باسل اسد کا انتقال۔ باسل حافظ الاسد کے بڑے بیٹے اور ممکنہ جانشین تھے، جو 1994 میں گاڑی کے ایک حادثے میں ہلاک ہوئے۔ اس واقعے کے بعد حافظ الاسد نے اپنے چھوٹے بیٹے بشار الاسد کو قیادت کے لیے تیار کرنا شروع کیا، حالانکہ اس وقت بشار الاسد ماہر امراض چشم کے طور پر تربیت حاصل کر رہے تھے۔ حافظ الاسد کا انتقال اور بشار الاسد کے اقتدار کا آغاز لگ بھگ 30 سال تک اقتدار میں رہنے کے بعد حافظ الاسد کا انتقال 10 جون 2000 کو ہوا۔ بشار الاسد کی عمر اس وقت 34 سال تھی اور انہیں صدر بنانے کے لیے آئین میں تبدیلیاں کر کے صدر کے لیے کم از کم عمر کی حد کو 40 سال سے کم کر کے 34 سال کیا گیا، جس کے بعد وہ صدر منتخب ہوئے، کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی بھی امیدوار کھڑا نہیں ہوا تھا۔ 2000 سے 2011 بشار الاسد کے اقتدار کا ابتدائی عرصہ ستمبر 2000 میں 100 دانشوروں نے مارشل لاء اٹھانے اور زیادہ سیاسی آزادی دینے کا مطالبہ کیا،
جسے بہار دمشق کے نام سے جانا جاتا ہے، سپرنگ ڈماسکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بشار الاسد نے ابتدا میں محدود اصلاحات متعارف کرائیں، جیسے معیشت پر حکومتی کنٹرول کو کم کیا، جبکہ کچھ سیاسی پابندیوں کو نرم کر دیا، مگر ان اصلاحات کی زندگی مختصر المدت رہی اور حکومت نے ایک بار پھر آمرانہ روش اپناتے ہوئے مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ کرپشن، معاشی عدم مساوات اور سیاسی مخالفین کو دبانے کا سلسلہ برقرار رہا، جس سے حالات بتدریج خراب ہونے لگے۔ 2011 شامی خانہ جنگی کا آغاز۔ عرب بہار سے متاثر ہو کر شام بھر میں مظاہرین نے سیاسی آزادی اور کرپشن کے خاتمے کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں بشار الاسد کی حکومت نے پرتشدد کریک ڈاؤن کیا، جس پر خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا۔ یہ تنازع شدت پکڑتا گیا کیونکہ متعدد مخالف گروپس ابھرے، جبکہ غیر ملکی طاقتیں جیسے امریکہ، روس اور دیگر اس میں ملوث ہو گئیں۔ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں 3,88,000 سے زائد اموات ہوئیں، جبکہ 1,20,00,000 کے قریب افراد بے گھر ہو گئے۔ 2013 کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے الزامات۔ بشار الاسد حکومت پر غوطہ کے شہریوں پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام عائد کیا گیا اور بین الاقوامی سطح پر اس کی مذمت کی گئی۔ امریکہ اور روس کے دباؤ پر شامی حکومت کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کے لیے تیار ہو گئی، مگر کیمیائی حملوں کی رپورٹس اس کے بعد بھی سامنے آتی رہیں۔ 2021 بشار الاسد چوتھی بار صدر منتخب ہوئے۔ بشار الاسد 2021 کے متنازع انتخابات میں چوتھی بار صدر منتخب ہوئے اور سرکاری نتائج کے مطابق انہیں 95% ووٹ ملے۔ 2022-23 حالات معمول پر لانے کی کوشش۔ عرب ریاستوں نے برسوں بعد بشار الاسد کی حکومت سے تعلقات بحال کرنا شروع کیے۔ 2023 میں شام کو ایک بار پھر عرب لیگ میں شامل کر لیا گیا۔ 2024 الاسد خاندان کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ دسمبر 2024 میں شامی باغیوں نے اچانک برق رفتاری سے شام میں پیش قدمی شروع کی۔ انہوں نے چند دنوں میں حمص اور حماس جیسے اہم شہروں پر قبضہ کیا اور حلب شہر پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ 8 دسمبر کو شامی باغیوں نے سورج طلوع ہونے سے قبل بشار الاسد حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا، جبکہ بشار الاسد اپنے خاندان کے ساتھ کسی نامعلوم مقام کی جانب چلے گئے تھے۔ بشار الاسد حکومت ختم ہونے پر دمشق کی سڑکوں پر جشن دیکھنے میں آیا اور ہزاروں افراد شہر کے مرکزی چوک پر جمع ہو کر آزادی کے نعرے لگاتے رہے۔ اس کے بعد صورتحال کیا ہوئی، بہتر ہوئی، مختوش ہوئی، اس پر ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔